امام صاحب کا ایک وصف فتاوی شامیہ میں ہے سراج الامہ. سراج الامہ کا معنی ہے امت کا چراغ. یہ وصف سمجھ آ گیا نا تو آپ دیکھنا کتنے اعتراض دور ہوتے ہیں. سراج الامہ امت کا چراغ، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگ آپ کے سامنے اعتراض کریں گے اور وہ آیت پڑھ کر اعتراض کریں گے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین اللہ کے نبی پر خدا نے کامل کر دیا. اب وہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کا نام دین کامل ہے، اور یہ جو فقہ حنفی ہے یہ قرآن حدیث اور صحابہ کے بعد کی پیداوار ہے جو کہ بدعت ہے، لہذا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اب آپ بات سمجھیں، اگر کوئی بندہ آپ سے کہے کہ فقہ حنفی صحابہ کے نبی پاک کے دور کی ہے یا بعد کی ہے، تو آپ نے کہنا ہے نبی پاک کے دور کی. کیا کہنا ہے؟ نبی پاک کے دور. مجھے پتہ ہے آپ کے حلق سے بات کیوں نکلے کہ دلیل آپ کے ذہن میں نہیں ہے نا. الجھن ہو رہی، کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ بندہ آپ سے سوال کرے کہ فقہ حنفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہے یا بعد کی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، اگلا وہ سوال کرے گا امام حنیفہ حضور کے دور کے ہیں یا بعد کے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ بعد کے. تو جب امام بعد کے تو فقہ حضور کے دور کی کیسی ہوگی؟ سوال معقول ہے نا. آپ اس سے یہ بات پوچھیں کہ جو بخاری شریف ہے یہ نبی پاک کے دور کی ہے یا بعد کی ہے؟ بخاری شریف سے مراد کاغذ اور گتا نہیں ہے، بخاری سے مراد جو بخاری شریف کی حدیثیں ہیں. آپ پوچھنا نبی پاک کے دور کی ہے یا بعد کی، تو کیا کہے گا؟ اس سے پوچھو امام بخاری نبی پاک کے دور کے ہیں یا بعد کے ہیں، کہ جی بعد کی. اس نے جب امام بخاری بعد کے ہیں تو حدیثیں نبی پاک کے دور کی کیسی ہوگی؟ وہ کہے گا حدیثیں اللہ کے نبی کے دور کی ہیں لیکن لکھ کر امام بخاری نے دی ہیں. آپ نے کہنا ہے اس حدیثوں کے نیچے مسئلے نبی پاک کے دور میں تھے، نکال کے ابو حنیفہ نے دیے. تو امام ابو حنیفہ نے مسئلے بنائے نہیں ہیں، مسئلے دکھائے ہیں. مسئلہ بنانا اور ہے اور مسئلہ دکھانا اور ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں آپ کے ہاں یہ مسجد ہے، کیا نام ہے؟ مسجد یا مدرسہ اقرا فاؤنڈیشن. اب بتائیں اس مسجد یا اس بلڈنگ کو بنے کتنے سال ہو گئے ہوں گے؟ میں مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی بھی آپ اس پر ایک مثال نہیں ہزاروں مثالیں آپ دے لیں. مثلا آپ یہ دیکھیں آج ہمارے پاس پیٹرول نکل رہا ہے، ایسے ہی ہے، گیس نکل رہا ہے، فیول نکل رہا ہے. یہ اچھا، یہ جتنا جو پیٹرول آج نکلتا ہے یہ پہلے سے ہے، نکلا اب ہے یا ہے ہی اب کا؟ اور نکلا اب ہے. تو پیٹرول تو عرصے سے ہے، پانی پہلے سے ہے، نکلا اب ہے. اسی طرح مسائل حدیثوں کے نیچے پہلے سے ہیں اور نکلی کب ہیں؟ جب نکالنے والا آیا ہے. تو فقہ حنفی نبی پاک کے دور کی ہے، نکال کے امام اعظم ابو حنیفہ نے دی ہے. اس لیے کہتے ہیں سراج الامہ، امت کا چراغ. چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ رات 4 بجے اٹھیں، وضو کیا، تہجد پڑھے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکے، کیوں؟ پہ بجلی نہیں ہے اور حروف نظر نہیں آ رہے. 5 بجے بجلی آ گئی، آپ نے تلاوت شروع کر دی. تو یہ جو بلب جلا ہے اسے سراج کہتے ہیں نا، چراغ. یہ جو چراغ بلب جلا ہے اس نے الفاظ قرآن بنائے ہیں یا دکھائے ہیں؟ دیکھو الفاظ پہلے سے تھے، چراغ جلا تو نظر آئے ہیں. اسی طرح مسئلے احادیث اور آیات کی تہ میں پہلے میں تھے، ابو حنیفہ کا چراغ جلا تو نظر آیا. تو امام حنیفہ نے مسئلے بنائے نہیں ہیں، بنے مسئلے دکھائے ہیں. اس کو علماء کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یہ میں علماء کے لیے عرض کرتا ہوں. ہمارا اصول فقہ کا ایک ضابطہ ہے القیاس مظہر لا مثبت. ایک ہوتا ہے قیاس اور ایک ہوتی ہے نص. نص کہتے ہیں قرآن حدیث کو، نص نون اور سواد، اور نص پنجابی والی نہیں، نص باج نص نون اور سواد یہ عربی زبان میں. تو ایک ہے قرآن حدیث اور ایک ہے نص. اب بات سمجھنا، اللہ کے نبی کے پاس ہے قرآن اور حدیث. امام ابو حنیفہ کے پاس قرآن حدیث تو اللہ کے نبی والا اپنا تو نہیں ہے نا. امام صاحب کے پاس کیا ہے؟ قیاس. تو ایک ہے نص اور ایک ہے قیاس. نص مسئلے بناتی ہے اور قیاس مسئلے دکھاتا ہے. القیاس مظہر لا مثبت. مثبت نص ہوتی ہے، مظہر قیاس ہوتا ہے. تو نص کے ذمہ مسئلے بنانا ہے اور قیاس کے ذمہ مسئلہ بتانا ہے. بات سمجھنا، نص والے کہتے ہیں شارع، شرع عین والا، اور قیاس والے کہتے ہیں شارح، شرح ہا والا. شارع اللہ کے نبی ہیں اور شارح ابو حنیفہ ہیں. اللہ کے نبی نے مسئلے بنائے ہیں، ابو حنیفہ نے دکھائے. تو وہی بنائے وہی دکھائے جو حضور نے بنائے، کوئی نہیں بنائے. اگر آیت سے مسئلہ نہ نکل سکتا تو امام صاحب کیسے نکالتے؟ اگر حدیث سے نہ نکل سکتا تو امام صاحب کیسے نکالتے؟
تو سمندر سے پانی سے پٹرول نکل سکتا ہے تو تبھی نکالا ہے نا، نہ نکل سکتا تو کیسے نکالا ہے؟ ہم کہتے ہیں جیسے پٹرول کا خالق اللہ ہوتا ہے اور نکالنے والا انجینئر ہوتا ہے، تو مسئلہ بنانے والا نبی ہوتا ہے اور نکالنے والا مجتہد ہوتا ہے، نکالنے والا مجتہد ہوتا ہے۔ تو جس انجینئر نے آپ کو پٹرول نکال کے دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو تیرا کی کمال ہے، پٹرول تو اللہ پیدا کیتا ہے، تو کی کیتا ہے، انہیں کہنا چاہے پھر آپ کاٹ لو، اللہ پیدا کیتا ہے پھر آپ کر لو۔ تو انجینئر کا شکریہ ادا کرتے ہیں نا، کیوں پٹرول نکال کے دیتا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ملامت کرنی چاہیے۔ تو جس طرح انجینئر اللہ کی نعمتیں زمین کے نیچے سے نکال کے دیتا ہے، مجتہد قرآن حدیث کی تہ میں غوطہ نکال کے مسئلے امت کو نکال کے دیتا ہے، اور امام صاحب نے مسئلے نکالے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کی کہ امام صاحب جو مسئلہ نکالتے ہیں وہ حدیث سے ہوتا ہے، حدیث کے مخالف نہیں ہوتا، قرآن سے ہوتا ہے، قرآن کے مخالف نہیں ہوتا۔